اگر وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کو جانے دو، ان کی غلطی ان کی تھی، لیکن ان کی سزا دوسروں کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس طرح پہلی آیات جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کہہ کے پابند فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کسی صورت کی ابتدا ہی میں اللہ ذوالجلال نے حلت و حرمت کے مسائل بیان کیے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے، اس کا اس طرح مر جائے تو یہ نہیں کھا سکتے، اس طرح آپ ذبح کریں تو کھا سکتے ہیں۔ حلت و حرمت کے مسائل اللہ ذوالجلال نے ابتدا میں بیان کیے۔ اور یہاں پھر ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ اسی مسائل کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ آج کے دن یہ مشرکین تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے آج کے دن۔ یہ باتیں کہنے کے بعد کہ تمہارے اوپر یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، کیا کھا سکتے ہو کیا نہیں کھا سکتے۔ ہمارے زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جناب جس کا کھانا پینا جدا ہو جائے اس کے ساتھ میل ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ گویا کھانے پینے کے جو احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال نے دیے، مشرکین نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا ایک قسم کا حقہ پانی بند ہے، ہمارے ساتھ ان کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے بھی یہاں فرما دیا ہے کہ تمہارے دین سے اور تمہارے عمل سے اب یہ مشرکین جو ہے نا بالکل کیا ہوئے ہیں، نا امید ہو چکے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے طہارت کے مسائل بیان کیے ہیں، غسل کے، تیمم کے اور وضو کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اور پھر اسی میں یہ چونکہ اس وقت مدینہ طیبہ کی ریاست کم و بیش مدینہ طیبہ کے اردا گرد 150-200 میل کے دائرے میں صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتدار یا ان کا اختیار 150-200 میل کی مسافت کے تقریباً ان کا جو ہے نا حدود عربے کے طور پر یہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کنٹرول میں تھا۔ اور اس حساب میں سے وہاں جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کے مداوع ہیں، چوری کی سزا دی گئی، قتل کی سزا کا دیا گیا، محاربہ یعنی انسان فتنہ اور فساد کھڑا کرے اس کے سزا کیا ہے، یہ چیزیں، یہ حدود، یہ بھی اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ کوئی کسی کی آنکھ نکال دے، کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، کوئی کسی کی انگلی کاٹ دے، اس کے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قصاص کا اس صورت میں، دیت کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو کی بھی تردید کی ہے اور نصارہ کی بھی کی۔ یہود کی تو صرف ایک موقع پر ہے، لیکن کیوں کہ یہود تو ویسے مدینہ طیبہ سے نکل چکے تھے، جا چکے تھے، اس لیے ان کی ایک خباثت کا ذکر اللہ ذوالجلال نے یہاں اس صورت میں ضرور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ خالی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اللہ ذوالجلال کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور وہ صبح و شام خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبح شام نوازتے ہیں اپنی نعمتوں سے اور اپنے انعامات سے، اپنی فیضان سے، اس لیے اللہ ذوالجلال کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ کھلے۔ اللہ اکبر۔ اور نصارہ کو ان کے عقیدے پر کھل کے اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں ترغیب کی اور صاف صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ دو گروہ تھے اس دور میں، جو ایک وہ جن کو آج بھی حلولی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا تھا، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، مریم صدیقہ، تینوں کے بارے ان کے بارے میں بھی فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی ان کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی۔ اب یہ کتنے تعجب کی بات ہے، افسوسناک بات، کہ اگر عیسائی یہ کہیں کہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ، تو عیسائی کیا ہوئے؟ کافر۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہم اگر کہیں کہ محمد کیا ہے؟ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ ایک پیر ہے محمد گڑھی شاہ کا، گڑھی والا، وہ کہتا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا
پھر تو سمجھو کہ وفادار ہے، دغاباز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ کیا جانے آپ گاڑیوں کے پیچھے نہیں دیکھتے، اللہ لکھا ہوتا ہے نا، اللہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کس طرح اس اللہ کو لکھا کس طرح جاتا ہے؟ اس میں وہ نام منقش ہوتے ہیں ساتھ حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا اور نبی علیہ السلام کا، وہ جو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا لفظ لکھا ہے، گویا کہ ان 5 سے اللہ بنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات وہ کہیں، یہودی کہیں، عیسائی کہیں تو وہ کافر ٹھہرے، اور ہم اگر وہی بات کہیں نبی علیہ السلام کے بارے یا کسی اور بزرگ کے بارے میں، وہ ایک کہتا ہے اللہ معاف فرمائے، وہ کہتا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ بلکہ بعد نے کہا ہے صوفیوں نے ان کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد بغیر میم، انا محمد بغیر میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی میں احمد ہوں لیکن بغیر میم کے، میم نکال دے احمد میں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ احد۔ گویا کہ میں احد ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹی روایت گھڑی گئی، حدیث بنائی گئی یہ جھوٹی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احمد ہوں لیکن سمجھ لو بغیر میم کے ہوں، گویا کہ میں احد ہوں۔ آپ بتلائیں کہ اگر عیسائی یہ کہیں کہ ان اللہ ہوا ثالث ثلاثہ، وہ تو مجرم بن جائے، اور ہم ساتھ کے سادھو رہے ہیں۔ ہمارے اسلام میں اور ہمارے مسلمانی میں کوئی دھبا اور کوئی اس میں رکھنا پیدا نہ ہو، کتنے افسوس کی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں اس مسئلے کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ دوسرے مقام پر عیسائیت کے اس مسئلے کو اللہ ذوالجلال نے اس طرح اجاگر نہیں فرمایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ ذوالجلال نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومأواہم جہنم وما للظالمین من انصار، کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم کہتے ہو کہ وہ الہ ہے، جس کو تم کہتے ہو وہ اللہ ہے، وہ تو کہتے رہے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ جنت تو حرام، اب جائے گا کہاں؟ فرمایا مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اچھا جی جہنم چلا گیا تو کیا جہنم سے یہ نکلے گا؟ فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے رہے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے خدا بنا دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی والدہ ہے مریم صدیقہ، یہ دونوں کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب دونوں کھانا کھاتے تھے؟ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، ہر متنفس جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، یعنی جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانا کھانے کے بعد بول و براز سے بھی دو چار ہوتا ہے، وہ پیٹ کے کسی درد میں، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو پانی پیتا ہے وہ بھی، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، گویا کہ پہلے تو انہوں کھانے کی محتاج، پہلے وہ کھانے کے محتاج، اور اس کے بعد کھانا ہضم ہو بول و براز کے محتاج۔ اور جو ایک کھانے کے ہاتھوں اتنے محتاج ہوں وہ معبود ہو سکتے ہیں، وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ جو خود کھانے کا محتاج ہو وہ کسی کو کھانا کیا دے گا؟ جو کھانے کا محتاج ہے، اور جو کھانے کے بعد پھر بول و براز کا محتاج ہے۔ اگر بول و براز نہیں آتا کھانے کے بعد تو پھر ایک بیماری ہے،
پھر پیٹ کا درد ہے، پھر اور ادویات لینا شروع کر دیتا ہے وہ، یعنی اتنی مجبوری اس کی، اور یہ پھر بھی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اللہ بنا دیا، الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی صورت میں کہ آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا تو نے اور تیری والدہ نے، اماں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کو معبود بنا لو، ہماری پرستش کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ بالکل نہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں تو یہی کہتا رہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، میں یہ کہتا رہا، بلکہ میں یہ کہہ نہیں سکتا جس چیز کی اے اللہ آپ نے مجھے اجازت نہیں دی بات کرنے کی، میں وہ تیرا نبی ہو کے وہ بات کر کیسے سکتا ہوں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، مجھے جس چیز کے آپ نے حکم دیا ہے میں نے وہی کہا ہے، یہ حکم تو مجھے دیا ہی نہیں، اس کی تو اجازت دی ہی نہیں، میں نے نہ یہ بات کہی ہے اور نہ ہی اللہ آپ نے مجھے اس کی اجازت دی، اور میں نے جو کہی ہے وہ کیا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بھی اظہار برات کریں گے ان سے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بھی فرشتے ہیں تو فرشتے بھی ان سے بھی پوچھا جائے گا انتم اضللتم ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، ان کو تم نے گمراہ کیا ہے یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ تو فرشتے بھی کہیں گے، اور فرشتوں کے ساتھ دوسرے جن کو معبود بنایا گیا ہے وہ بھی کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا، مولا کریم ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی خوب تردید کی ہے، اور پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے جو آداب ہو سکتے تھے یا ہونے چاہیے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی اس میں مسئلہ آیا ہے کہ احرام کی صورت میں تم شکار نہیں کر سکتے، احرام کی صورت میں تم بری شکار نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک آیت ہے، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہوں، المیہ یہی ہے کہ میں ایک جاہل آدمی آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور آپ سے باتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، آیت قرآن مجید کی آتی مجھ کو نہیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت میں ایک مسئلہ ہے، سمجھیے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، پہلے تو یہ فرمایا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے بندوں کو آزمایا ہے، میں نے اپنے ان بندوں کو آزمایا ہے۔ کس چیز میں آزمایا ہے؟ کہ جب یہ عمرے کے لیے گئے یا حج کے لیے گئے تو شکار ان کے ہاتھوں میں، ان کے آگے پیچھے، ان کے پاس چلتا پھرتا تھا۔ ایک ہے شکار کے پیچھے بھاگنا، ایک ہے شکار سامنے آ جانا۔ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، صحابہ کرام کی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ کیا اللہ کو بغیر دیکھے، کیا اللہ پر ایمان پختہ ہے ان کا؟ یعنی وہ شکاری جانور وہ پاس ہیں لیکن یہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ ان کو پکڑتے نہیں ہیں۔ آزمائش ہے یہ بالکل اسی طرح کی آزمائش جس طرح کے ہفتے کے روز یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، یاد آیا؟ مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ یہ بھی یہودیوں کے لیے کیا تھی؟ آزمائش کا دن تھا۔ یعنی اتفاق ایسا دیکھیے، بالکل یہی آزمائش ایک دوسرے رنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے۔ یہودی ناکام ہوئے، صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ یہودی اسی کھانے پینے کے سلسلے میں ناکام ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسی کھانے پینے کے مسئلے میں جو آزمائے گئے اس میں وہ کامیاب اور کامران ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ
اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش، یہ مختلف اسلوب اس کے اور مختلف رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ آج بھی بعض حضرات کیا کہتے ہیں، سانو تو جو کچھ لبدا ہے دربار شریف تو لبدا ہے، اتوں ہی ملن ڈیا ہے، جڑی شے منگی دی اتوں لب پیندی۔ مجھے آپ بتلائیں کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، دینے والا کون ہے؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے ملتی ہے، یہاں سے ملتی ہے، تو یہاں سے جو مل رہی ہے کہیں یہ تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے ایمان کی اور ہماری توحید کی؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہماری توحید کی اور ہمارے ایمان کی کہیں آزمائش تو نہیں کہ یہ ان کو دو، یہ مانگتے ہیں دو، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا ہم سے مانگو، اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہ ہم مجھ سے مانگو، ان سے مانگتے ہیں، اور پھر جب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں جو کچھ ہے یہاں ہی سے ملا ہے، جو کچھ ہے یہاں سے ملا ہے۔ او بھائیو، یہ جو ملتا ہے یہ بھی ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہمارے امتحان ہے ہمارے ایمان کا، کہ کیا ان کی توحید اور اللہ سے تعلق اللہ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، اللہ کے ساتھ خالص ہیں یا نہیں۔ اللہ ٹھٹکور کے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرا کون ہے اور ان کا کون ہے، لیکن ہم اپنا نقد ایمان ہار بیٹھ جاتے ہیں، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی۔ اس لیے اس صورت میں یہ امتحان کی چیز بتلا کے ہمیں بھی خبردار کر دیا ہے کہ ایسے موقع پر یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے۔ مال و دولت اکثر و بیشتر کفار کے پاس ہے، ہر دور میں زیادہ رہا ہے کفار کے پاس۔ یہ بھی آزمائش ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ کیا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے فقر و فاقہ پر صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں یا کفر تاہے کفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، جس طرح جس کو چاہے آزمائے، جس میں چاہے جس طرح چاہے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ویسے تو ہم کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، باپ ہو بیٹا ہو، ماں ہو بیٹی ہو، بادشاہ ہو رعایا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہم سب کے سب معرض امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ کا رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے۔ اس امتحان گاہ کا رزلٹ نتیجہ کب نکلنا ہے؟ قیامت کے دن نکلنا ہے۔ اب اس امتحان گاہ کی تیاری میں ہم نے جو کرنا ہے وہ سب اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہمیں بتلا دیا ہے۔ اب اس کی ضرورت ہمیں ہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ قیامت کے دن کیا کیا سوال ہونے ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں بات پرس ہونی ہے۔ ہم ان سوالات کے جوابات کی تیاری کریں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا عادت تھا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یعنی ہمیں قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی اس مخمصے سے میں نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی دنیا تو ختم ہو گئی، اس کا آزمائش، اس کا امتحان قبر کے ذریعے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اس تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں بچائے، شرک و کفر سے بھی بچائے، اور اللہ ذوالجلال توحید کا شناور اللہ ذوالجلال ہمیں بنائے اور اپنے پاک کلام سے ہمیشہ ہی مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔